بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 50 حق و باطل کی جنگ۔ کربلا کا احساس۔ حسینیہ حق کی خاطر ثابت قدم رہنا ہے۔ کسی بھی قسم کے حالات میں حق اور سچ کے لیے کھڑے ہونے کے لیے خواہ کتنے ہی مصائب اور تکلیفیں کیوں نہ ہوں، اور نہ صرف کھڑے ہونا بلکہ ہر ممکن حد تک قربانی دینا، صرف اس احساس کے ساتھ کہ اللہ راضی ہے اور ہم سے خوش ہوگا۔ یہ حسینیت ہے۔ یزیدیت اسلام کا کھلا رد نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اسلام کا کھلا رد ہوتا تو اسے اب وجہلی یا ابو لابی کہا جاتا۔ یزیدیت اسلام کا نام لینا اور اسلام سے دھوکہ دینا ہے۔ اسلام کا نام لے کر اس امانت میں خیانت کی جائے، اسلام کا نام بھی لیا جائے اور ایک ڈکٹیٹر اور ظالم و جابر حکمران بن کر عوام پر مسلط کیا جائے۔ اسلام کا نام بھی لیا جائے اور کسی بھی سطح پر اختلاف کرنے والوں کو پیار سے سمجھانے کی بجائے ظلم سے کچل دیا جائے۔ یزیدیت درپردہ اسلامی نظام کے خلاف ہے اور اس کے ساتھ دھوکہ ہے۔ یہ عوام کے حقوق غصب کر رہا ہے اور ہر غلط راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو اقتدار پر قابض رکھے ہوئے ہے۔ یزیدیت ظالم کا جبر اور کمزوروں اور بے بسوں پر حکمرانی ہے۔ حق و باطل کی جنگ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ یہ فرائض سے انکار کی جنگ نہیں تھی، کیونکہ اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ انتخاب صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے اور رہے گا۔ یہاں مخالفین بھی اللہ کو ماننے والے تھے اور فرائض سرانجام دینے والے لوگ تھے۔ معاملہ صرف اتنا تھا کہ بندے کا حکم نہیں مانا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی چلے گا۔ کسی شخص کی ذاتی خواہش کو اللہ کے حکم پر فوقیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ آنے والی امتوں کے لیے ہدایت اور نجات کا معاملہ تھا۔ یہ انسانی حقوق کا معاملہ تھا اور ان حقوق کو غصب ہونے سے بچانے کی قیمت امام حسین نے ادا کی۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنے والا وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ناپسند کرے اور اپنی مرضی کی پیروی کرے۔ امام حسین علیہ السلام کی یزید سے بیعت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک شخص کے خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام نے اللہ کی اطاعت کے بجائے ایک شخص کی اطاعت پر آمادہ کیا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو اس کی اصل حالت میں نافذ رکھنے اور اپنے آپ کو اس کے تابع رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، تاکہ ان لوگوں کو وہ احکام جو اللہ اور رسول کے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی حکمران اپنی طاقت، اختیار اور دولت کو اپنی ذاتی پسند یا ناپسند کے لیے استعمال کرے، بلکہ اس سب کو اللہ اور رسول کی مرضی اور منشا کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انبیاء علیہم السلام کے خاندان کو عزت، محبت، عظمت اور بزرگی عطا فرمائی تھی، اس لیے انہوں نے بھی اس پر ثابت کر دیا کہ اگر ان کو یہ نعمتیں نصیب ہوں تو یقیناً وہی ان مقامات پر فائز ہوں گے۔ کربلا میں امام علی مقام حضرت امام حسین نے ران عشق پر چلنے والوں کے لیے ایسا معیار مقرر کیا ہے کہ چاہے جتنے بھی عمل ہوں اور کتنے ہی راستے سے گزر جائیں، اپنے ہر عمل اور قربانی کو انتہائی بلندی پر رکھنا چاہیے۔ کم نہ سمجھو اور امام حسین کو محبت میں اپنا امام بنا کر رکھو۔ کربلا میں دکھایا گیا کہ ان ہستیوں کی زندگیوں میں ان سے معجزے نمودار ہوتے رہے، لیکن جب اسے اپنے بارے میں اللہ کی رضا پر راضی ہونے کے امتحان سے گزرنا پڑا تو اس نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، بس اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہے۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اپنی خواہشات سے باہر نکلنا ہے اور اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ کی رضا پر اس حد تک راضی ہو کر اگر اللہ سے قربانی مانگی جائے تو قربانی دینے کے بعد بھی کس حد تک شکر گزار رہتا ہے۔ جنگ کے میدان میں امام حسین نے جب باطل سے منہ موڑ لیا تو ثابت کر دیا کہ اسلام پھیلانے والے رسول کے جگر اور کان ہوتے ہیں، اللہ کے سچے دین کو پھیلانے والے نبی کے بیٹے ہیں۔ آپ کو ابن رسول کہا جاتا تھا اور فرزند رسول ہونے کا حق ادا کیا، اور اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو برقرار رکھنے کے لیے نہ صرف اپنا سب کچھ لٹا دیا بلکہ اپنی اور اپنے پیاروں کی جان بھی قربان کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہتا ہے، روزہ دار، حاجی یا نمازی۔
امام علی مقام حضرت امام حسین کربلا میں سجدے میں وفات پا گئے اور آج بھی عبادت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ اگرچہ معلوم ہوتا ہے کہ باطل قوتیں جیت گئیں، لیکن انہی باطل قوتوں نے امام کا سر مبارک بلند کر کے ثابت کر دیا کہ ہمیشہ حق پر قائم رہنے والے ہی رہے ہیں اور رہیں گے، خواہ باطل قوتیں کیسے جیت جائیں۔ کربلا کی جنگ نے ہمیں سکھایا کہ اگر ایک شخص اپنے چند نجات دہندگان کے ساتھ اپنے تمام جنگی ساز و سامان سے لیس ہزاروں لوگوں کے سامنے ہو، تب بھی حق ہمیشہ حق ہی رہے گا، اور سچ کو پھر بھی سچ کہا جانا چاہیے۔ اس کا مظاہرہ امام حسین نے کیا۔